السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 181 اور 182 کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذلك بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ بے شک اللہ نے ان کا قول سن لیا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اب ہم ان کی کہی ہوئی بات اور ان کا انبیاء کو ناحق شہید کرنا لکھ رکھیں گے اور کہیں گے جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ یہاں پر دیکھیں تو کافروں کی بات بیان کی جا رہی ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا قرض دے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دینے کی بات کہی گئی، جبکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کون خرچ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں یعنی دین کے کاموں میں، اچھے کاموں میں کون خرچ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض لینے کی حاجت نہیں، لیکن کافروں نے اس آیت کریمہ کو اس کے ظاہری معنی پر محمول کیا، یہودیوں نے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مالدار ہیں، ہم غنی ہیں، اور معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر ہے، محتاج ہے، تبھی تو اس کو قرض مانگنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ اس طرح سے ان لوگوں نے اس آیت کریمہ کو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا اس کو اس کے ظاہری معنی پر محمول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات کو سن لیا جو انہوں نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں جو انہوں نے گستاخی کی کہ ہم مالدار ہیں اور معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر ہے، تو یہ ان کی بات لکھ لی گئی ہے اور قیامت کے دن ان کی یہ بات ان کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اسی طرح وہ جو انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے بنی اسرائیل، وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ انبیاء کرام کو جو انہوں نے ناحق بے قصور شہید کیا، اور کسی بھی نبی کو قتل کرنا یہ کفر ہے، تو نبی کو قتل کرنے کی وجہ سے بھی وہ جہنم میں جائیں گے، وہ بھی لکھ لیا گیا ہے، سب ان کے نامہ اعمال میں موجود ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گستاخی والی بات سن لی ہے، جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اب ہم ان کے نامہ اعمال میں، ان کے اعمال ناموں میں ان کی کہی ہوئی بات اور ان کے دوسرے کفریات، جیسے کہ ان کا انبیاء کرام کو شہید کرنا، یہ لکھ رکھیں گے، اور قیامت کے دن ان کی ان گستاخیوں کے بدلے ہم کہیں گے کہ اب جلا دینے والا عذاب چکھو، یعنی جہنم کا عذاب چکھو، جہنم کی آگ کا عذاب چکھو۔ جو کافر ہوتا ہے وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ جہنم میں سڑتا رہے گا، جہنم کے عذاب میں مبتلا رہے گا، کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ ان لوگوں کا یہی حال ہوگا۔ نبی کو قتل کرنا کفر ہے، نبی کو قتل کرنے کی وجہ سے ایک نہیں کئی انبیاء کرام کو ان لوگوں نے شہید کیا ہے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے۔ تو جن لوگوں نے بھی اس میں شرکت کی، نبی کو قتل کرنے میں جو بھی شامل ہوئے تھے، سب کافر ہو گئے اور سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر یہ کہ ایک تو یہ کفر ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ان کے کفریات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محتاج کہنا یہ بھی ان کا کفر ہے، اور پھر
نبیوں کا انکار کرنا، نبیوں کو جھٹلانا، یہ بھی ان کا کفر ہے، اور اس کی وجہ سے بھی جن لوگوں نے جھٹلایا انبیاء کرام کو، جو ایمان لائے ان کا تو سوال ہی نہیں، وہ تو مومن ہے، یعنی جو کسی نبی پر ایمان لائے اور پھر وہ ایمان کی حالت ہی میں دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہ تو جنتی ہیں۔ یہاں بات چل رہی ہے جھٹلانے والوں کی، انکار کرنے والوں کی، یہ کافر ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ دونوں کو ایک ساتھ میں ملا کر بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی اور انبیاء کرام کے قتل کرنے کو ساتھ ساتھ میں بیان کر کے عذاب کی ایک ہی وعید بیان کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں جرم بہت ہی عظیم ترین ہے۔ اللہ کی شان میں گستاخی کرنا اور کسی نبی کو قتل کرنا یہ بہت بڑے جرم ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور قباحت میں دونوں برابر ہیں، برائی میں دونوں برابر ہیں۔ اور شان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں گستاخی کرنے والا شان الہی میں گستاخی کرنے والے کی طرح جہنم کا حقدار اور مستحق ہے۔ اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا تو جہنمی ہے ہی، نبیوں کی شان میں گستاخی کرنے والا بھی جہنمی ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی ہے، کیونکہ ان کو نبی بنا کر بھیجا کس نے ہے، ان کو مقرب اور فضیلت والا بنایا کس نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بنایا۔ ان کی شان میں گستاخی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنا ہے، تو نبیوں کی شان میں گستاخی کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا، وہ بھی کافر ہے۔ آنے والی آیت کریمہ آیت نمبر 183 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہ کریں جب تک کہ وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے۔ اے حبیب تم فرما دو کہ بے شک مجھ سے پہلے بہت سے رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں اور وہی معجزات لے کر آئے جو تم نے کہے تھے، پھر اگر تم سچے ہو تو تم نے انہیں شہید کیوں کیا؟ انبیاء اکرام کو ان لوگوں نے شہید کیا، بہت سارے انبیاء اکرام کو قتل کیا، ان لوگوں نے ناحق قتل کیا، جبکہ ان کے مطالبات انہوں نے پورے کیے تھے۔ معجزات کا مطالبہ کیا تو انبیاء اکرام نے معجزات بھی انہیں دکھائے تھے، دلائل مانگے تو انبیاء اکرام نے دلائل بھی پیش کیے، آسمانی کتابیں اور آسمانی صحیفے بھی ان کے سامنے پیش کیے، پھر بھی ان لوگوں نے انبیاء اکرام کو جھٹلایا، اور صرف جھٹلایا ہی نہیں، کفر بھی کیا، شرک بھی کیا، اور معاذ اللہ انبیاء کرام کو قتل بھی کیا۔ تو یہ آیت کریمہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ ہم سے توریت میں عہد لیا گیا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا جو شخص ایسی قربانی پیش نہ کر سکے جسے آسمان سے سفید آگ اتر کر کھائے اس پر ہم ہرگز ایمان نہ لائیں۔ انہوں نے حضور کے سامنے یہ بات کہی تھی۔ اچھا، یہ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ توریت تو ہماری کتاب ہے، توریت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور کتنے سالوں پہلے، ہزاروں سال پہلے نازل ہوئی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں کیا پتہ ہوگا کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ تو یہ دھوکہ دینا چاہ رہے تھے، یہ جھوٹی بات منسوب کر دی توریت کی طرف، اور یہ کہا کہ توریت میں ہم سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ کوئی بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے، کوئی بھی رسول ہونے کا دعویٰ کرے تو ہم اس سے قربانی کا مطالبہ کریں کہ وہ قربانی پیش کریں، اور قربانی دینے کے بعد یہ ہونا چاہیے کہ آسمان سے ایک سفید آگ آئے اور اس قربانی کو اٹھا کر لے جائے، اس کو کھا جائے، تب ہم اس کو نبی مانیں گے، تب ہم اس کی تصدیق کریں گے، تب ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ ان لوگوں نے یہ بات اپنی طرف سے گڑھی تھی، اپنی طرف سے بنا لی جھوٹی بات، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات ان لوگوں نے بیان کی تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور ان کے ان خالص جھوٹ اور بہتان کو باطل قرار دے دیا گیا، کیونکہ اس شرط کا توریت میں نام و نشان بھی نہیں ہے۔ یہ جو شرط بیان کرے نا قربانی والی، کہ وہ قربانی پیش کرے اور آسمان سے سفید آگ آ کر اسے کھا جائے تبھی ہم اسے نبی مانیں گے، ایسی کوئی شرط توریت کے اندر موجود نہیں ہے، ایسا کوئی بھی وعدہ ان سے نہیں لیا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ نبی کی تصدیق کے لیے معجزہ کافی ہوتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی معجزہ ہو۔ جب نبی نے کوئی معجزہ دکھا دیا تو اس کے سچا ہونے پر دلیل قائم ہو گئی، اب اس کی تصدیق کرنا اور اس کی نبوت کو ماننا لازم ہو گیا۔ نبوت کی صداقت اور سچائی ثابت ہو جانے کے بعد پھر کسی خاص معجزے کا اصرار کرنا حقیقت میں نبی کی تصدیق کا انکار کرنا ہے۔ یعنی دوسرے معجزات کے ذریعے جب
دلیل قائم ہو گئی اور ان کی نبوت جب ثابت ہو گئی تو اب اور معجزات کا مطالبہ کرنا کہ نہیں ہمیں تو یہ بھی دیکھنا ہے، ہمیں تو وہ بھی دیکھنا ہے. جیسے ان لوگوں نے یہ قربانی والا اس کا یہ معجزے کا مطالبہ کر دیا. پھر یہ بات بھی بیان فرما دی کہ گزشتہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات وہی معجزات لے کر آئے جس کا تم نے ان سے مطالبہ کیا. جیسے کہ بعض انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی لانے والا معجزہ بھی دکھا دیا، لیکن اس کے باوجود تم نے انہیں نہ مانا بلکہ بہت سے انبیاء کرام کو شہید کر دیا. اگر تم سچے تھے تو ان کو کیوں شہید کیا؟ تمہارا سابقہ کردار یعنی پہلے والا کردار اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تمہارا مقصد صرف ہیلے بہانے کر کے اسلام قبول کرنے سے بچنا اور اپنے جاہلوں کو ورغلانا ہے، ان کو گمراہ کرنا ہے، ورنہ دلیل نام کی کوئی چیز تمہارے پاس نہیں ہے. کہ یہودیوں کا معاملہ اس طرح کا. اوپر کی پوری گفتگو سے ایک بہت مفید بات سامنے آتی ہے کہ جب کوئی چیز کسی معقول دلیل سے یعنی عقل میں آنے والی دلیل سے ثابت ہو جائے تو اسے مان لینا لازم ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. دلیل سے ثابت ہو جانے کے بعد خواہ مخصوص قسم کی دلیل کا مطالبہ کرنا یعنی دوسری دلیل مانگنا. ایک دلیل جب آ گئی تو کسی بھی چیز کے ثابت ہونے کے لیے ایک دلیل کافی ہوتی ہے. اس دلیل کے آ جانے کے بعد دوسری دلیل کا مطالبہ کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ یہودیوں کا کام ہے. اور اس میں بھی ایسے لوگوں کا مقصد ماننا نہیں ہوتا بلکہ مفت کی بحث کرنا ہوتا ہے. جیسے مسلمانوں میں رائج بہت سے معمولات ایسے ہیں جو معقول شرعی دلیل سے ثابت ہیں. اہل سنت و جماعت کے بہت سارے ایسے معمولات ہیں جو عقلی دلائل سے ثابت ہیں، شرعی دلائل سے ثابت ہیں، لیکن بعض لوگوں کا خواہ اصرار ہوتا ہے، یعنی وہ ضد کرتے کہ نہیں اسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ثابت کرو، اسے بخاری سے ثابت کرو. یہ طرز عمل سراسر جاہلانہ ہے اور ایسے لوگوں کو سمجھانا بے فائدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آنے والی آیت کریمہ آیت نمبر 184 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. تو اے حبیب اگر وہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں یعنی تمہیں جھٹلاتے ہیں، تمہارا انکار کرتے ہیں، تو تم سے پہلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی ہے، یعنی حضور سے پہلے بھی انبیاء کرام کو جھٹلایا گیا ہے، جو صاف نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کرام نے معجزات دکھائے، وہ آسمانی کتابیں اور آسمانی صحیفے بھی لوگوں کے سامنے پیش کیے. اس کے باوجود ان لوگوں نے نبیوں کو نہیں مانا، نبیوں کو جھٹلایا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ کفار و مشرکین یا یہ یہود و نصارہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، آپ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی انبیاء کرام کو جھٹلایا گیا ہے، ان کا انکار کیا گیا اور ان کی شان میں گستاخیاں بھی کی گئی ہیں. کہتے ہیں کہ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کیونکہ جب کوئی حق پر ہو اور اس کی حقانیت سورج سے زیادہ روشن ہو لیکن پھر بھی ایک گروہ اسے جھٹلائے اور اس کی حقانیت تسلیم نہ کرے تو اسے قلبی رنج ضرور ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے. چنانچہ یہاں بھی اسی کا بیان ہوا اور فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کفار تمہاری تکذیب کرتے ہیں یعنی تمہیں جھٹلاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی ہے، انہیں بھی جھٹلایا گیا ہے جو صاف نشانیاں، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی طرح صبر و استقامت سے تبلیغ دین فرماتے رہیں، یعنی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، صبر کرتے رہیں اور جو دین کی تبلیغ کا فریضہ ہے اسے انجام دیتے رہیں. ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ محنت رنگ لائے گی اور یہ دین اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا، اور وہ ہم نے دیکھا، تاریخ اسلام نے، دنیا والوں نے دیکھا. آنے والی آیت کریمہ آیت نمبر 185 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جو بھی جس چیز کے اندر روح ہوتی ہے ایک نہ ایک دن وہ روح اس کے جسم سے نکل جائے گی اور جیسے ہی روح نکلے گی وہ مر جائے گا. موت کا مطلب ہی ہوتا ہے جسم کا روح سے جدا ہو جانا.
اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے، یعنی نیکیوں کا بھی اجر پورا پورا دیا جائے گا اور گناہوں کی سزا بھی پوری پوری دی جائے گی، یعنی نیکیاں کچھ کم نہیں کی جائے گی اور گناہ کچھ بڑھائے نہیں جائیں گے۔ کوئی وہاں پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ گناہ تو میں نے کیا ہی نہیں تھا، جو گناہ کیے ہوں گے وہی وہاں سامنے موجود ہوں گے نامہ اعمال میں۔ فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی، فرشتوں نے ہر کچھ سب کچھ لکھ کر رکھا، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہمارا لکھ کے رکھا ہوا ہے اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہماری لکھ کر رکھی ہوئی ہے۔ تو چھوٹی سے لے کر بڑی ہر نیکی کا ہمیں ثواب ملے گا، اگر وہ دکھاوا اور ریاکاری کی وجہ سے ضائع نہیں ہوئی ہے تو اس کا ثواب ملے گا، اور بڑے سے بڑا گناہ ہو یا چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو وہ بھی ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے اور ان کی سزا بھی ہمیں بھگتنی پڑے گی، اور کوئی گناہ زیادہ نہیں کیا جائے گا اور کوئی نیکی کم نہیں کی جائے گی۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا، یعنی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ بھائی حقیقی کامیابی تو یہی ہے کہ آدمی جنتی ہو جائے، جہنم سے نجات پا جائے، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے، دنیا تو بڑی بے وفا ہے، دنیا کسی کے کام نہیں آئی ہے۔ تو دنیا کے چکر میں نہیں رہنا چاہیے، ہر شخص کو دنیا سے رخصت ہو کر جانا ہے۔ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشگی والی زندگی ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ دنیا تو ایک سفر ہے، ہم ابھی سفر میں ہیں، ہم مسافر ہیں، ہماری منزل آخرت ہے، ہمیں جنت میں جانا ہے تو جنت والے کام کرنے پڑیں گے تب ہم جنت میں جا پائیں گے۔ تو دیکھیے یہاں پر یہ جو فرمایا گیا کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی انسان ہو یا جن ہو یا فرشتہ، غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ہر زندہ کو موت آنی ہے اور ہر چیز فانی ہے، یعنی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جاندار پر موت مقرر فرما دی ہے اور اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ملے گا اور نہ ہی کوئی اس سے بھاگ کر کہیں جا سکے گا۔ موت روح کے جسم سے جدا ہونے کا نام ہے اور یہ جدائی انتہائی سخت تکلیف اور اذیت کے ساتھ ہوگی۔ موت کے وقت بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، جو سکرات کا عالم ہوتا ہے نا، نزاع کا عالم، موت کی وہ جو کیفیت ہوتی ہے اس کے بعد تو آدمی مر جاتا ہے، وہ بتانے کے لیے دنیا میں زندہ باقی تھوڑی رہتا ہے، تو وہ لوگوں کو بتایا کہ موت میں کتنی سختی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی احادیث میں اور روایتوں میں آیا ہے کہ موت کے وقت کتنی سختی ہوتی ہے۔ اگر مان لیجئے بالفرض کہ اگر کسی مردے کو دوبارہ زندہ کیا جائے، یہ بھی روایتوں میں آیا، اور وہ آنے کے بعد لوگوں کو موت کی سختیوں کے بارے میں بتائے، کیونکہ وہ تو تجربہ کر چکا ہے، اس کو تو ایکسپیرینس ہو چکا ہوگا، وہ ایک بار مر چکا ہے، یہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر بالفرض کوئی دوبارہ زندہ ہو کر آ جائے اور وہ دنیا والوں کو بتائے کہ موت کے وقت کتنی سختیاں ہوتی ہیں، تو لوگ ہنسنا بند کر دیں گے، لوگ ہنسنا بند کر دیں گے، اتنی زیادہ اس میں تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت۔ اور اس کی تکلیف دنیا میں بندے کو پہنچنے والی تمام تکلیفوں سے سخت ہوتی ہے۔ موت اور اس کی سختی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی، اس وقت کہا جاتا ہے یہ وہ موت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ ہر انسان موت سے نفرت کرتا ہے، ہر انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اسے مرنا نہیں، جبکہ ساتھ ہی ساتھ اسے یہ یقین بھی ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن تو مر کے جانا ہی ہے، آدمی ہمیشہ تو زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ بہت ساری بیماریوں کا علاج دریافت کر لیا گیا اور آگے دوسری بیماریوں کے علاج دریافت کیے بھی جائیں گے، لیکن موت کا کوئی علاج نہیں، موت کی کوئی دوا نہیں، موت سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے جس کو ہر کوئی مانتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، بلکہ اگر کسی مذہب کا ماننے والا نہ بھی ہو، بے دین ہو، اس کا کوئی مذہب نہ ہو، وہ بھی موت کا یقین رکھتا، کیونکہ موت کی دلیلیں ہمارے سامنے ہیں۔ ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے پڑوسی، ہمارے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے، کبھی نہ کبھی ہم ان میں سے کسی نہ کسی کا انتقال ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنے سامنے قبرستان میں ان کو دفن کر دیا جاتا ہے، یا اگر غیر ہے تو ان کے سامنے ان کو جلا دیا جاتا ہے، یا ان کے جو بھی آخری ان کی رسومات ہوتی ہوں۔ تو یہ سب دلیلیں ہیں اس بات کی کہ موت ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے کعب ہمیں موت کے بارے میں بتائیے، تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ، موت ایسی کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے جسے کسی آدمی کے پیٹ میں داخل کیا جائے اور اس کا ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے۔ کانٹے دار لکڑی ہوتی نا، جیسے مثال کے طور پر ببول کا درخت جو کانٹے والا ہوتا ہے،
اس کی ایک شاخ، مثال کے طور پر اس کی ایک شاخ لی جائے اور کسی انسان کے پیٹ میں اس کو داخل کر دیا جائے اور اس کا ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے، یعنی ایک ایک رگ میں گھس جائے اس کا کانٹا، پھر کیا ہو؟ پھر کوئی طاقتور شخص اس ٹہنی کو اپنی پوری طاقت سے کھینچے تو اس ٹہنی کی زد میں آنے والی ہر چیز کٹ جائے اور جو زد میں نہ آئے وہ بچ جائے۔ تو اب سوچیں کہ اگر یہ اس طرح سے لکڑی پیٹ میں داخل کر کے اس کو کھینچا جائے زور سے تو کیا کیفیت ہوگی، کیسی تکلیف ہوگی۔ روح جب بدن سے نکالی جاتی ہے تو ایسی ہی تکلیف ہوتی، جیسے کہ کانٹے دار ٹہنی یا کانٹے دار شاخ ہمارے پیٹ میں داخل کر دی اور وہ رگوں میں پیوست ہو گئی، نسوں میں پیوست ہو گئی، پھر اس کو کھینچا جائے تو کیسی تکلیف ہوگی۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مومن پر دنیا اور آخرت کا کوئی خوف موت سے بڑھ کر نہیں ہے، یہ خوف آروں سے چیرنے، قینچیوں سے کاٹنے اور ہانڈیوں میں ابالنے سے بھی زیادہ سخت ہے موت کا خوف۔ اگر کوئی میت قبر سے نکل کر، دیکھیں میں نے وہ عرض کیا تھا، یہ روایت ہے، اگر کوئی میت، کوئی مرنے والا قبر سے نکل کر دنیا والوں کو موت کی سختیاں بتا دے تو وہ نہ زندگی سے نفع اٹھا سکیں گے نہ نیند سے لذت حاصل کر سکیں گے، یعنی ان کی خوشیاں ہی تباہ و برباد ہو جائے گی، وہ کبھی ہنسیں گے ہی نہیں اور ان کو کبھی نیند بھی نہیں آئے گی، موت کی سختیاں اتنی خطرناک ہیں۔ تو یہ موت ہے، یہ موت آخرت کی یاد دلاتی، موت کو یاد کرنا چاہیے، موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، دنیاوی تکلیفوں سے بیزار ہو کر موت کی تمنا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ موت کی اگر تمنا کرنی ہو تو حدیث پاک کے اندر آیا کہ اس طرح تمنا کرے کہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو اے پروردگار مجھے زندہ رکھ، اور جب زندگی میرے لیے بہتر نہ رہے، موت میرے لیے بہتر ہو جائے تو مجھے موت عطا فرما دے۔ تو یہاں موت کا بیان جاری ہے، ابھی اور کچھ باتیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں باقی ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔